بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے جماعت ہشتم کے ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے حیاتیات، صفحہ نمبر 64، سبق حیاتیات۔ حیاتیات کو سمجھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس کا تعلق تجسس، کچھ جاننے کی جستجو، معلومات کے حصول اور ان کے فوائد اور استعمال سے ہے۔ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا اور ایسی معلومات اکٹھی کرنا جو غیر جانبدار، غیر جذباتی اور محتاط طریقے سے حاصل کی جائیں۔ سائنس ہی تو ہے جو قدرتی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جس میں جاندار، غیر جاندار اشیاء شامل ہیں۔ مختلف قسم کے جانداروں کا ارتقاء کرۂ ارض پر کس طرح ہوا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، وہ کون سے افعال ہیں جو ان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، جاندار اور غیر جاندار اشیاء میں کیا فرق ہوتا ہے، ان سب سوالات کے جواب سائنس کی شاخ حیاتیات میں ملتے ہیں۔ حیاتیات کو انگریزی زبان میں بائیولوجی کہا جاتا ہے۔ بائیولوجی ایک یونانی لفظ ہے جو دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بائیوس یعنی زندگی اور لوگس یعنی مطالعہ۔ جانوروں اور پودوں کا مطالعہ بائیولوجی یعنی حیاتیات میں کیا جاتا ہے۔ حیاتیات کی 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلی نباتیات، جسے انگریزی میں بوٹنی کہتے ہیں، اس کے معنی ہے پودوں کا علم۔ دوسری حیوانیات، جسے انگریزی میں زولوجی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے جانوروں کا علم۔ اس کے علاوہ حیاتیات کی تیسری شاخ مائکرو بائیولوجی یعنی خرد حیاتیات کہلاتی ہے۔ ان میں ایسے جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کا خوردبین کے ذریعے ہی دیکھا جانا ممکن ہے۔ قرآن شریف میں سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں ایسے حیاتیاتی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے ان حقائق کو سمجھنے میں مدد دی ہے کہ جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے، اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے 2 صورتوں میں موجود بائیولوجی کے بارے میں جو اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے اس کے ترجمے آپ کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ جہاں تک حیاتیات کی ابتدا کا تعلق ہے، حیاتیات کی ابتدا کا تعلق قبل از مسیح سے ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز یونانیوں سے ہوا، اور 8ویں صدی سے 20ویں صدی کے درمیان مسلمان سائنسدانوں نے اس میدان میں ناقابل فراموش خدمات انجام دیں، مثلا جابر بن حیان، عبد المالک اصمعی، ابن الہیثم، ابو القاسم زہراوی وغیرہ۔ دوسری طرف غیر مسلم سائنسدانوں جیسے گلیلیو، رابرٹ ہوک، گریگر جان مینڈل وغیرہ نے بھی حیاتیات کو فروغ دیا۔ حیاتیات کے میدان میں ہونے والی نت نئی ایجادات نے ادویات، طب، زراعت، دندان سازی، حیوانی علاج، باغبانی وغیرہ میں بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی۔ ایسے امراض جن کی وجہ سے انسان مر جاتے تھے، حیاتیات کی بدولت ان کا علاج ممکن ہوا۔ چیچک، خسرہ، پولیو، ٹائیفائڈ، کالی کھانسی، تشنج وغیرہ کی ویکسین بھی تیار کی گئی۔ ایک طرف طب کے میدان میں اعضاء کا متبادل موجود ہے، جراحت کے نئے طریقے دریافت ہو رہے ہیں۔ حیاتیات ہماری زندگی میں روزمرہ کے متعدد مسائل حل کرنے میں مدد کر رہی ہے اور نئے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہرین حیاتیات کو حکومت ممکنہ وسائل فراہم کرے تاکہ وہ اپنا کام آگے بڑھا سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حیاتیات کے بارے میں ایک مختصر جائزہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سننے کے بعد سوال نمبر 2، 3 اور 4 بآسانی کتاب میں کر سکیں گے۔ شکریہ۔